بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما مثل الحیاة الدنیا کماء انزلناہ من السماء فاختلط به نبات الارض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. سورہ یونس کی آیت نمبر 24 تک اللہ کے فضل و کرم سے ہم پہنچ چکے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیاوی زندگی کو ایک مثال سے سمجھایا ہے، دنیاوی زندگی کی حقیقت کو ایک مثال کے ذریعے سے واضح فرمایا ہے، اور بہت ہی شاندار اور بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سمجھ میں آنے والی مثال ہے، بہت ہی واضح اور روشن مثال ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کماء انزلناہ من السماء. دنیاوی زندگی کی مثال اس طرح ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا. فاختلط به نبات الارض، تو اس پانی کی وجہ سے زمین سے اگنے والی چیزیں گھنی ہو کر کے نکلیں، آپس میں گتھم گتھا ہو گئیں، مل جل گئیں. اتنی پودے کو پانی ملا، ہرے بھرے ہو کے نکلے، ایسے کہ خوب گھنے ہو گئے، ایک دوسرے سے مل گئے. مما یأکل الناس، چاہے زمین سے وہ اگنے والی چیزیں وہ ہوں جنہیں لوگ کھاتے ہیں، والانعام، اور جنہیں مویشی کھاتے ہیں. لوگ کھاتے ہیں جیسے درخت ہیں اور ان کے پھل ہیں، یا اسی طرح سے قسم قسم کے پودے ہیں، اناج ہیں، غلے ہیں، کھیتیاں ہیں، اس میں بیل ہیں، یعنی آپ اس کی تقسیم کرتے جائیے. انسانوں کے کھانے کی کیسی کیسی چیزیں اسی پانی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. انگور کے بیل ہیں، اور جو ہے آم کے اور کھجور کے اور املی کے، اور دنیا قسم قسم کے سنترے کے پھلوں کے درخت ہیں. پھر اناج میں قسم قسم کے اناج ہیں، گیہوں اور چاول اور مکئی اور جوار اور باجرہ اور نہ جانے کتنی چیزیں جو بارش کے برسنے کے بعد جو چیزیں زمین سے اگتی ہیں اور خوب ہری بھری اور پر رونق ہو جاتی ہیں، تو جو اس میں سے پھر انسان کھاتے ہیں یا پھر اس میں سے مویشی کھاتے ہیں، جو گھاس، خس و خاشاک، کیسی کیسی چیزیں اللہ تعالیٰ اسی بارش سے پیدا کرتا ہے. تو اللہ نے جب بارش برسائی آسمان سے بلندی سے، اور اس کے بعد بارش برسانے کے بعد پودے اگ گئے، جو ہے کھیتیاں اگ گئیں، لہلہانے لگیں. حتی اذا اخذت الارض زخرفها، اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں تک کہ زمین نے جب اپنی رونق سمیٹ لی، پوری رونق لے لی اور خوب پربہار ہو گئی، خوب خوبصورت ہو گئی، لہلہانے لگی. وزینت، اور سج گئی، سنور گئی، دیکھنے والی آنکھوں کو خوبصورت لگنے لگی. وظن اہلها انہم قادرون علیہا، اور اس کھیتی والوں نے، کھیتی کے مالکوں نے یہ سمجھا کہ اب تو یہ ہمارے قبضے میں ہے، اب تو یہ ہمارے قابو میں ہے. اتاہا امرنا لیلا او نہارا، کہ ہمارا حکم اچانک رات میں یا دن میں کبھی بھی آ جاتا ہے، ہمارا قہر نازل ہو جاتا ہے، ہمارا عذاب نازل ہو جاتا ہے، یا اس کو ختم کرنے کا، یا اس کے زوال اور اضمحلال کا، یا اس کے مٹ جانے کا ہمارا حکم آ جاتا ہے. اور ہمارا حکم آتے ہی پھر وہ فنا کے گھاٹ، وہ کھیتی اتر جاتی ہے. فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا، پھر ہم اسے کٹی ہوئی کھیتی بنا دیتے ہیں، کٹی ہوئی کھیتی کے مانند کر دیتے ہیں.
कअन लम तग़न बिलअम्स, जैसे कि वो कल कुछ थी ही नहीं। आप इस मिसाल पे गौर करें कि किस तरह से अल्लाह ताला दुनिया की मिसाल बयान फरमा रहा है कि बारिश होती है, वही ज़मीन जो मुर्दा थी, वही ज़मीन जिस पर पौधे नहीं थे, उसी ज़मीन से पौधे उगते हैं, खेतियाँ उगती हैं और फिर खेतियाँ वो लहलहाने लगती हैं, खेत सरसब्ज़ो शादाब और हरे भरे हो जाते हैं, रंग बिरंग के फूल नज़र आने लगते हैं, सब्ज़ा हरियाली, कहीं सफ़ेदी है और कहीं कोई और रंग है, और मुख्तलिफ रंगों से ज़मीन सज जाती है और देखने वाली आँखों को कितना हसीन ये मंजर लगता है। तमाशाइयों के लिए एक खूबसूरत तमाशा होता है और जो इबरत की नज़र से देखें उनके लिए इबरत की चीज़ होती है जब ये सब कुछ हो जाता है और लोग समझते हैं कि अब ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा कि अचानक फिर एक तेज तूफान आता है या बर्फबारी हो जाती है या इसी तरह से ओले बरस जाते हैं या इसी तरह से सैलाब आ जाता है या इसी तरह से और कोई आफत टूट पड़ती है जिसकी वजह से वो लहलहाती खेती कट जाती है, फना हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसकी रौनकें मिट जाती हैं और जो समझ रहे थे कि अब ये तो हमारे काबू में है, अब ये तो हमारे कब्ज़े में है, वो हसरत करते रह जाते हैं, कफ़े अफसोस मलते रह जाते हैं और फिर उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। उसकी ऐसे लगता है जैसे कुछ था ही नहीं। ख़त्म हो जाने के बाद इंसानी ज़िंदगी का यही हाल है। इंसान को अल्लाह तबारक व तआला पैदा फरमाता है, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जवान होता है, ताकतवर होता है, पुररौनक हो जाता है, हसीन हो जाता है और फिर उसके बाद में कभी कभी इसी ऐन जवानी में और कभी जवानी से आगे गुजर करके वो फिर इस दुनिया से ख़त्म हो जाता है, जैसे कभी दुनिया में आया ही नहीं था। जब एक चीज़ मिलने के बाद छिन जाती है, जब एक चीज़ आने के बाद चली जाती है तो ऐसा लगता है कि कभी वो था ही नहीं। कान लम तग़न बिलअम्स। इसकी एक मिसाल उस हदीस के ज़रिए भी समझें। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब क़यामत का दिन होगा तो अल्लाह तबारक व तआला एक ऐसे शख्स को लाएगा कि दुनिया में बड़े ऐश और बड़ी नेमतों में रहा होगा, कभी उसे कोई तकलीफ पहुंची ही नहीं, आराम ही आराम, ऐश ही ऐश, मज़े ही मज़े। उसको जहन्नम में एक डुबकी दी जाएगी, एक गोता दिया जाएगा और निकाल के पूछा जाएगा कभी तू आराम में था? सब भूल जाएगा, सब फरामोश कर बैठेगा और कहेगा कि नहीं, मुझे कभी आराम मिला ही नहीं, मैं तो हमेशा मैंने तकलीफ ही देखा है। दुनिया की जिंदगी जो उसकी, जिसमें कभी उसे तकलीफ नहीं आई, सारी तकलीफों को, सारे ऐश व आराम को जहन्नम के एक गोते से भूल जाएगा। और ऐसे ही दुनिया के एक ऐसे शख्स को लाया जाएगा जिसने कभी आराम नहीं पाया, तकलीफें ही तकलीफें, मुसीबतें ही मुसीबतें। उसे जन्नत में एक गोता दिया जाएगा, जन्नत की एक डुबकी खिलाई जाएगी जन्नत की नेमतों से। उसके बाद उसे निकाल के पूछा जाएगा, ए अल्लाह के बंदे, तूने कभी तकलीफ देखी? कहेगा नहीं है अल्लाह, कभी मुझे तकलीफ आई नहीं, मुझे तो आराम ही आराम मिला है। दुनिया की सारी तकलीफें जन्नत की एक डुबकी से सब भूल जाएंगी। तो ये दुनिया नापायदार है, ये दुनिया आर्जी है। एक वक्त के लिए अगर किसी वक्त किसी को इक़्तिदार मिला हुआ है, जाहो मनसब मिला हुआ है, हुस्न मिला हुआ है, इल्म मिला हुआ है, दौलत मिली हुई है, औलाद मिली हुई है या और किसी किस्म की नेमत मिली हुई है, उन नेमत में फरेब में नहीं आना, धोखे में नहीं आना, गुरूर में नहीं आना। ये वक्ती है, ये आर्जी है, ये मिट जाने वाली चीज़ है, ये ख़त्म हो जाने वाली चीज़ है। और ये वो मंज़र है जो अल्लाह ने ये मंज़र दिखाया है इस आयत में। ये मंज़र बार बार हमारी आंखों से हर साल गुजरता है। हम बारहा देखते हैं कि कैसे हरे भरे दरख्त सूख जाते हैं, कैसे हरी भरी खेतियां कट जाती हैं,
کیسے ہرے بھرے گھاس کمھلا جاتے ہیں، مرجھا جاتے ہیں، کیسے کھلے ہوئے پھول مرجھا جاتے ہیں، کمھلا جاتے ہیں، یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اس طرح رکھا ہے کہ جو سب کی سمجھ میں آ جائے۔ تو اللہ نے دنیا کی مثال بتائی کہ اس دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بارش نازل ہوتی ہے، اس کے بعد زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، رونق اور خوبصورتی پھیل جاتی ہے، اور اس کے بعد آفت آنے کی وجہ سے سب کے سب کٹی ہوئی کھیتی کی مانند ہو جاتی ہے، جیسے کہ کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک نفصل الآیات، ایسے ہی ہم نشانیوں کو کھول کھول کے تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، لقوم یتفکرون، یہ ان لوگوں کے لیے جو اپنی فکر کو اور سوچ کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جو اپنی فکر کو استعمال ہی نہ کرے، جو اپنی سوچ کو لگائے ہی نہ، جو اپنی عقل کو لگائے ہی نہ، غفلت اور اعراض میں پڑا رہے، وہ ان آیتوں سے مستفید نہیں ہو سکتا ہے۔ ان آیتوں سے وہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جو اپنی فکر کو، اپنی عقل کو، اپنی ذہن کو، اپنے اللہ کی دی ہوئی صلاحیت اور سوجھ بوجھ کو استعمال کرے، وہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے بغیر وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتا ہے کہ دنیا کی رونقیں اور دنیا کی آرائش و زیبائش کچھ بھی دنیا میں مل جائے، سب کچھ گھڑیوں کے لیے ہے، کچھ وقت کے لیے ہے، اس کی مدت بہت تھوڑی ہے، وہ فنا کے گھاٹ اترنے والی ہے، زوال اور اضمحلال ہی اس کی قسمت ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ ایسی نعمت ملے جس میں زوال نہ ہو، تو اس دنیا کے بجائے دوسری دنیا کے بارے میں سوچے، جس دوسری دنیا کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور جس دنیا کی طرف اللہ بلاتا ہے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ وہ ہے جو تمہیں دعوت دیتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ دنیا کا گھر کیا ہے؟ دار السلام نہیں ہے، یہ دار الآفات ہے، یہ دار البلا ہے، یہ دار الامتحان ہے۔ اس کے مقابلے میں دار السلام ہے۔ جو دنیا میں عیوب ہیں، جو دنیا میں کمیاں ہیں، جو دنیا میں خامیاں ہیں، جو دنیا میں زوال اور فنا ہے، یہ کوئی بھی عیب آخرت کے گھر میں نہیں ہے۔ آخرت کا گھر ان سارے عیبوں سے سالم اور محفوظ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی گھر کی دعوت دے رہا ہے، اس اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارو، نیک اعمال کرو، اور اس سلامتی کے گھر کو پا جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ جس کی یہ کتاب ہے قرآن، اللہ جس کا کلام ہے یہ قرآن پاک کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے، سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے کہ اس سلامتی کے گھر کے لیے تیاری کرو۔ اس دنیا کے لیے کیا تیاری کر رہے ہو، اور اس دنیا پہ کیوں مٹے جا رہے ہو، اور اس دنیا میں کیوں اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو؟ سلامتی کے گھر کی طرف آ جاؤ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اگر ہمیں ایمان کی توفیق ملی ہے تو ہمیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم پہ اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس نے سیدھی راہ کی ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے، ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائی ہے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے۔ اللہ ہی جسے چاہتا ہے وہ سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ یہ ظلم نہیں ہے، اگر کسی کو ہدایت نہیں مل رہی ہے تو وہ اپنی غفلت پر اپنی ملامت کرے۔ وہ قرآن پاک کو کیوں نہیں پڑھتا؟ وہ نبیوں کی تعلیمات کو کیوں نہیں سنتا؟ اللہ نے انبیاء بھیجے، اللہ نے کتابیں نازل فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آیتیں، اپنی نشانیاں بکھیر دی اس کائنات میں، اور اس کے باوجود اگر وہ نہ ان نشانیوں سے آنکھیں بند کر لیتا ہے، نبیوں کی بات نہیں سنتا، اللہ کی بھیجی ہوئی کتابوں کو نہیں پڑھتا، تو وہ اپنی ملامت خود کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے اعذار ختم کر دیے ہیں، کوئی عذر اللہ نے کسی کے لیے باقی نہیں رکھا ہے۔ تو جنت اپنی تمام نعمتوں کے ساتھ
اپنے بقا کے ساتھ، اپنے حسن کے ساتھ، ہر اعتبار سے یہ جنت کی طرف اللہ تبارک و تعالی بلا رہا ہے، اور اللہ نے اسے سلامتی کا گھر قرار دیا ہے۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جو احسان کریں گے، احسان کریں گے، ان کے لیے الحسنى اچھائی ہے، وزیادہ اور مزید ہے۔ اتنا ہی نہیں کہ اچھائی کریں گے اچھائی کے مطابق بدلہ ملے گا، اچھائی جو کریں گے وہ اچھائی کا بدلہ تو ملے گا ہی ملے گا، اس سے بہت زیادہ ان کو ملے گا۔ للذین احسنوا، جنہوں نے احسان کیا۔ احسان کا کیا مطلب ہے؟ احسان یہ حسن سے ہے، حسن کے معنی خوبصورتی، یعنی کوئی بھی کام، کوئی بھی عمل کرتے ہیں تو بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں، یوں تو کر دیا ایسا نہیں، بلکہ بہت اچھے انداز میں کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا للذین احسنوا، جنہوں نے اچھے طریقے سے اپنا کام انجام دیا۔ احسان یہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک احسان اللہ کے ساتھ، اللہ کی عبادت میں، اور ایک احسان اللہ کے بندوں کے ساتھ۔ اللہ کے ساتھ احسان یہ ہے کہ جب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے لیے کوئی کام کریں، اللہ کا ذکر کریں، اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے لیے صلاۃ ادا کریں، اللہ کے لیے زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے لیے حج کریں، اللہ کے لیے صوم رکھیں، اللہ کے لیے غریبوں، یتیموں، مسکینوں پہ خرچ کریں، اللہ کے لیے کوئی بھی کام کریں تو اس طرح کریں گویا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر ایسا نہ ہو سکے تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے احسان۔ دین کے 3 درجے ہیں، پہلا درجہ اسلام، اس سے اعلیٰ درجہ ایمان، اور احسان یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ جس میں کوئی بندہ کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس تصور کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں، میں اپنے رب کے سامنے رکوع کر رہا ہوں، میں اپنے رب کو یاد کر رہا ہوں، اس کو دیکھ کے اس کی تسبیح اور اس کی پاکی بیان کر رہا ہوں، اس کی تکبیر بیان کر رہا ہوں، اس کی تحلیل بیان کر رہا ہوں، تو میں اپنے رب کو دیکھ رہا ہوں۔ اور اگر یہ تصور قائم نہ ہونے پائے تو میرا رب مجھے یقینی طور پر دیکھ رہا ہے، کم از کم یہ تصور ہونا چاہیے۔ یعنی خوف اور محبت، یہ محبت ہے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں، اور یہ خوف ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو محبت اور خوف کے ذریعے سے اللہ کی عبادت ہو، یہ اللہ کے معاملے میں احسان ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ احسان ہے اللہ کے معاملے میں، اللہ کی عبادت میں۔ اور ایک احسان ہے اللہ کے بندوں کے معاملے میں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ جب کوئی کام کرو ان اللہ کتب الاحسان فی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں میں احسان کو فرض کیا ہے کہ کوئی بھی کام کرو خوب اچھی طریقے سے کرو، اچھے انداز میں کرو۔ تو بندوں کے ساتھ جب احسان کرو تو ان کے ساتھ حسن سلوک، بڑے کو بڑے کا مقام دو، چھوٹے کو چھوٹے کا مقام دو، ہر شخص کو اس کا جو حق ہے اس کا حق ادا کرو، ان کی خیر خواہی اپنے دل میں رکھو، اور ان کے جنت میں ان کو کیسے لے جا سکتے ہو اس کی فکر کرو، جہنم سے ان کو کیسے بچا سکتے ہو اس کی فکر کرو، انہیں بھلائی کا حکم دو، انہیں برائیوں سے روکو۔ یہ سب سے اچھا حسن سلوک ہے۔ اگر وہ ننگے ہیں انہیں ان کے کپڑے کا انتظام کرو، اگر وہ بھوکے ہیں انہیں کھلانے کا انتظام کرو، اگر ان کی زندگی ختم ہونے جا رہی ہے ان کی زندگی بچانے کا، بیماروں کے علاج کا انتظام کرو۔ یہ سب تو چھوٹی چیزیں ہیں، یہ چھوٹی چیزیں۔ اس سے بہت بڑی چیز یہ ہے کہ آدمی ان کے لیے جنت کا انتظام کرے کہ جنت میں کیسے پہنچ جائیں، آدمی ان کے لیے جہنم کے عذاب سے بچانے کا انتظام کرے کہ وہ جہنم کے عذاب سے کیسے بچ جائیں، یہ اس سے بڑی چیز ہے۔ تو یہ احسان ہے للذین احسنوا، جو لوگ احسان کرتے ہیں، اچھا سلوک کرتے ہیں، اللہ کی عبادت میں بھی اور بندوں کے ساتھ معاملات میں بھی، بندوں پہ اپنا مال بھی خرچ کرتے ہیں، اپنے جاہ و مقام کا استعمال کر کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں، اپنے جسم کے ذریعے سے، اپنی طاقت کے ذریعے سے، اپنی زبان کے ذریعے سے اللہ کے بندوں کو نفع پہنچاتے ہیں، جو ہے نادانوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ ایسے لوگ غافلوں کو ان کی غفلت سے آگاہ اور خبردار کرتے ہیں، ہر طرح کی نیکی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے الحسنى للذین احسنوا الحسنى، جن لوگوں نے یہ احسان کیا، یہ اچھا کام کیا، اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ الحسنى یہ جنت ہے، وہ جنت جس میں حسن ہی حسن ہے، کمال ہی کمال ہے،
جس میں فنا نہیں ہے، جس میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، جس میں کوئی تکدر نہیں ہے، جس میں کوئی رنج نہیں ہے، جس میں کوئی غم نہیں ہے، جس میں کوئی دکھ نہیں ہے، یہ سب تو ہے ہی وزیادہ، اور اس کے اوپر بھی ہے۔ جنت کے اوپر کیا چیز ہے؟ جنت کے اوپر رب کریم کا دیدار ہے، اللہ عز و جل کی طرف نظر کرنا ہے، اللہ کو دیکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی کہے گا جنتیوں خوش ہو۔ جنتی کہیں گے یا اللہ اب اور کیا چاہیے، تو نے جہنم کے عذاب سے بچا لیا، جنت کی نعمتیں ہمیں دے دی، فرشتے چاروں طرف آ رہے ہیں اور سلام ہی سلام ہے، ادھر چاروں طرف سلامتی ہی سلامتی ہے، کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کیا اے اللہ تو نے، جنتی کہیں گے اللہ تو نے ہمارے چہرے روشن کر دیے، ہمیں خوش کر دیا، شاداب کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اور تمہیں دینا چاہتا ہوں، میں تم سے راضی ہو جاؤں گا، کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سارے حجابات اٹھا دے گا، پردے اٹھا دے گا، اور اللہ کو دیکھیں گے۔ وہ اتنی بڑی نعمت ہوگی، اپنے خالق و مالک کو دیکھنے کی نعمت، کہ اس نعمت کے برابر اور کوئی نعمت نہیں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ایک صاحب ایمان کو نصیب ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں کہا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، اللہ انہیں جنت دے گا اور جنت کے اوپر سے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو بھی ان خوش نصیبوں میں رکھے جو اللہ کی رضا پا کر کامیاب ہو جاتے ہیں اور جنہیں اللہ کے دیدار کا شرف ملنے والا ہے۔ انشاءاللہ ہم آیات کی تفسیر کو بعد میں اگلے درس میں انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب سے بچائے اور دنیا کے فریب سے ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے، خصوصی فضل و کرم سے جنت کا حقدار بنائے اور جہنم سے آزاد فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ نبینا۔